बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों अरबों फ़ौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ, फ़ौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फ़रमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपकी दौलत में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। ये कलिमात, इसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये तस्बीह सीधा औलिया इकराम से बुज़ुर्गान दीन तक पहुँची और बुज़ुर्गान दीन ने इसे बहुत ज़्यादा आज़माया। जब भी कोई परेशान शख्स बुज़ुर्गान दीन के पास जाता तो उसे बुज़ुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते। उसके फ़ौरन रिज़्क की तमाम परेशानियाँ, मसाइल और उनकी ज़िंदगी में जो भी मरहूमियाँ, तंगदस्तियाँ आती थीं, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बहुत सी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई हमें आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, हमें इसके नतीजे मिलना शुरू हो जाएं, हमारे रिस्क माल दौलत में इजाफा हो जाए। आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावजू हालत में ये पढ़ना शुरू हो जाना, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह ताला की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा ख़राब हो गए, तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस माली परेशानी से निकाल देगा और इसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी। इंतहाई कशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप अपने इस बहन की बताई हुई तस्बीह लाज़मी पढ़ लें। अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफ़ा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क देगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई अलादीन का चिराग लग गया। जैसे इसे आपने यूं ही रगड़ा और उससे आपको दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता, उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक अल्लाह वाले का बयान सुन रही थी, उसके बयान में एक बहुत अच्छी लगी एक बात, सोचा आप लोगों तक पहुँचा दूँ, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। वो फरमा रहे थे कि रिज़्क के 4 दरवाजे हैं, पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त, दहरिये वगैरह। रिज़्क हासिल करने का सबसे पहला दरवाज़ा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिज़्क अता फरमाता है। एहतमाम ये है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही इसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना। रिज़्क हासिल करने का दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क अता फरमाता है। क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमाता है, हर परेशानी से रास्ता देता है
اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے یہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتا ہے۔ رزق کے حلال کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخر دروازے کو ہی لازم سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں ہی ہمیں زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہوگا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعرین کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی اس آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوروں سے غیر گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ کیونکہ رسول اللہ کے پاس عرض کرنے گیا تھا اس لیے رسول اللہ نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ سب نے شکم سر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بچا ہوا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ باوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ 2 آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کھانا عنایت فرمائیں۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا پڑھ رہے تھے، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ جو
ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اسی لیے میں آپ کو کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنے خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ میری بھائیو میری بہنوں، آج کا عمل بہت آسان سا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ شروع اور آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھر آپ ایک تسبیح آپ شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھنا ہے۔ آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح سو دانے والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہیں اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورہ کوثر لازمی پڑھیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ساتھ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلومات کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔